میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قرآن کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی اور قرآن کی سمجھنے کی نشست میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ الحجرات سورت نمبر 49 کی آیت نمبر 11 میں ایمان والوں سے مخاطب ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم، کہ اے ایمان والو تم میں سے کوئی قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے، تمسخر نہ کرے، ٹھٹھے بازی نہ کرے۔ عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، کہ ہو سکتا ہے کہ آپ جن کا مذاق اڑا رہے ہیں وہ لوگ آپ سے زیادہ بہتر ہوں۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ کرنا ہے۔ ولا نساء من نساء، نہ ہی کوئی خواتین میں سے کوئی خاتون دوسری خواتین کے ساتھ مذاق والا اور تمسخر والا معاملہ کرے۔ عسیٰ ان یکن خیرا منہن، ہو سکتا ہے کہ بھئی جس کا آپ تمسخر اڑا رہی ہیں وہ آپ سے بہتر ہو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اعمال کو، دلوں کے حال کو جاننے والے ہیں۔ ولا تلمزوا انفسکم، اور ایک دوسرے کے ساتھ تانا بازی نہ کرو۔ ولا تنابزوا بالالقاب، برے القابات سے، برے ناموں سے لوگوں کو نہ پکارو۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، کہ بہت ہی برا نام ڈالنا بہت ہی برا ہے، کہ ایمان والے کا نام برا ڈال رہے ہیں آپ۔ ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون، اور جس نے توبہ نہیں کی تو پھر وہ ظالمین میں سے ہو جائے گا، ظلم کرنے والا میں سے ہو جائے گا۔ عزیزان گرامی، اگلی آیت جو آیت نمبر 12 ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، کہ اے ایمان والو اجتناب کرو بہت سے گمان سے، یعنی برے گمان سے پرہیز کرو۔ ان بعض الظن اثم، کہ بہت سے گمان ایسے ہیں جو گناہ ہو جاتے ہیں، یعنی آپ سوچ رہے ہو، بدگمانی کر رہے ہو، لیکن وہ ایک گناہ ہے۔ ولا تجسسوا، جاسوسیاں نہ کرو۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اپنے دوسرے بھائی کی غیبت اس حال میں کرے کہ وہ مردہ حالت میں ہو، تو تم اور اس حالت میں اس کا گوشت کھائے؟ غیبت کرنا کی تشبیہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی کہ کسی مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا بندہ، یہ ایسا برا عمل ہے۔ تو یقیناً ہم مردہ بھائی کے گوشت کھانے سے کراہت، ناپسندیدگی کا اظہار کریں گے، تو اس لیے ہمیں غیبت سے بھی بچنا چاہیے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو۔ ان اللہ تواب الرحیم، کہ اللہ تعالیٰ تو بہت ہی توبہ کو پسند کرنے والے ہیں اور رحیم ہے، رحمت والی ذات ہے، رحم کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں ہمیں 6 چیزوں سے منع فرمایا۔ سب سے پہلے تمسخر کرنا، یہ جو ڈرامے ہم دیکھ رہے ہیں، یہ جو فیس بک کے اوپر ہم سیاستدانوں کے مذاق اڑا رہے ہیں، کسی کو گدھا بنا رہے ہیں، کسی کو کیا بنا رہے ہیں، کسی کو بے وقوف بنا رہے ہیں، کسی کو موٹا بنا رہے ہیں، کسی کو چھوٹا بنا رہے ہیں، تمسخر اڑا رہے ہیں، استہزاء کر رہے ہیں۔ اس میں اصل میں کیا ہے کہ ہم بہت اچھے ہیں، یا جس سیاستدان کو ہم پسند کرتے ہیں وہ اعلیٰ ہے، جو ہمیں پسند نہیں ہے وہ بہت ہی کمتر ہے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابھی قیامت آئی نہیں ہے، اللہ نے فیصلہ کیا نہیں ہے، تو اللہ کے فیصلے سے پہلے ہم اللہ کی چادر کو ہم نے اوڑھ لیا ہوا ہے۔ یہ بہت ہی برا گناہ ہے، اس لیے اسے پرہیز کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح جب اللہ تعالیٰ نے زور ڈالنا ہوتا ہے تو پھر عورتوں کا بھی ذکر کرتے ہیں، یعنی کہ عورتیں بھی نہ مذاق اڑائیں عورتوں کا، یعنی مرد اور عورتوں کا علیحدہ علیحدہ ذکر کیا۔ حالانکہ ایمان والے تو عورتیں بھی ہیں، مرد بھی ہیں، لیکن یہ اس سے بات سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ بات بہت شدید ہے، مذاق اڑانا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو اس لیے
کہا کہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں، ہو سکتا ہے اپنے نسب پہ اترا رہی ہوں اور اپنی ایجوکیشن کے اوپر انہیں بڑے پراؤڈ فیل کر رہی ہوں اور دوسرے کو گھٹیا سمجھ رہی ہوں، انہیں کہا اسے تو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، مذاق اڑا رہی ہوں، دیکھو یہ اس نے کیسے کہا، یہ جی اس کو تو بات لفظ کی ادائیگی کا نہیں پتہ، تو تمسخر اڑایا، تو اس کے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں، اور کہا ولا تلمزوا انفسکم، تانے بازی نہ کرو کہ تو دیکھا ہے پہلے تیرا کیا حال تھا، اب یہ کیا ہے، یہ دیکھو کس حال میں ہمارے پاس آیا تھا، ہم نے کیا سے کیا کر دیا، تانے بازی کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے نمبر پہ اس سے منع فرمایا۔ ولا تنابزوا بالالقاب، کسی کو گٹھا کہنا، ٹھگنا کہنا، کسی کو لمبو کہنا، موٹا، اور اس طرح نام ڈالنا، کسی کو گالیاں دینا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بڑا ہی ناپسندیدہ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ ناپسند ہے۔ ایک دفعہ اللہ کے نبی علیہ السلام کعبے کی عظمت بیان فرما رہے تھے کہ کعبہ تو کتنا عظیم ہے، تیری کتنا اکرام ہے، پھر مسلمان کے بارے میں کہا کہ اے کعبہ تیری عظمت اپنی جگہ، لیکن یہ جو مسلمان ہے، ایمان والا ہے، اس کی عظمت تیرے سے بھی بڑھ گئی ہے۔ تو ہمیں یہ اس کو جاننا چاہیے کہ ایمان والا اللہ کے نبی علیہ السلام پہ ایمان لے کر مومن بن گیا ہے، وہ ہمارا بھائی بن گیا ہے، اور نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ کامل مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ منع کر رہے ہیں ہمیں ایمان والوں کو کہ ہم برے گمان سے بچیں، کہ کیونکہ بعض برے گمان جو ہیں وہ گناہ ہوتے ہیں۔ یہ ایسے ہے کہ ایک صحابی کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے زکوٰۃ اکٹھی کرنے کے لیے بھیجا، تو جب وہ صحابی زکوٰۃ والوں کے پاس گئے، اس قبیلے سے تھوڑی ان کی دشمنی تھی، تو وہ قبیلہ سارا باہر نکل آیا، تو انہوں نے گمان کیا کہ ہو سکتا ہے یہ مجھے قتل کرنے کے لیے نکلے ہوں، حالانکہ وہ قبیلے والے ان کا استقبال کرنے کے لیے کہ ہم تو انہیں زکوٰۃ دیں۔ تو یہ جب آئے نبی علیہ السلام کے فوراً لوٹ آئے، نبی علیہ السلام کو بتایا کہ وہ تو میرے پہ حملہ کرنے، قتل کرنے کا ارادہ کرتے تھے۔ تو ادھر مسلمانوں کو نبی علیہ السلام نے جب حکم دیا تو یہ آیات آئیں، اور وہ قبیلے والوں نے بھی دوڑ لگائی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم تو ان کے استقبال کے لیے آئے تھے۔ تو یہ آیات کا نزول ہوا کہ بھئی بے شک جو بہت سے گمان ہیں وہ گناہ مان جاتے ہیں، یعنی کہ اس سے تو قتل ہو جاتے ہیں۔ جب ہم ایک درخت کو زہر آلود کر کے ایک بیج کو پالیں گے، پھر وہ تناور درخت بن جائے گا، تو اس سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ اور پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں تعلیم دی کہ جاسوسیاں نہیں کرنی، کہ جاسوسی سے ٹینشن لگی ہوئی، اس کے گھر میں کیا چل رہا ہے، آپ کو کیا جی اس کے گھر کیا چل رہا ہے۔ آپ اپنی زندگی سے، اپنے آپ سے آپ کو مطلب ہونا چاہیے، آپ کو دوسرے کے معاملوں میں دخل اندازی سے جب آپ بچیں گے تو ٹینشن ڈپریشن سے بچیں گے، اور دوسرے کی بالکل ہمیں یہ اجازت نہیں ہے۔ ایک تو جاسوسی وہ ہے جو کوئی کفار وغیرہ کی جاتی ہے، یہ جائز ہے، اور لیکن جو عام مسلمان رشتہ داروں اور اس طرح کے لوگوں کی جاسوسی بالکل جائز نہیں ہے یہ۔ اور کہا ولا یغتب بعضکم بعضا، کہ تم میں سے کوئی دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ اور نبی علیہ السلام نے مشکات المصابیح کی حدیث نمبر 4772 میں کہا الغیبۃ اشد من الزنا، کہ غیبت جو ہے وہ تو زنا سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے، سخت گناہ ہے۔ کیسے؟ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیسے؟ کہا بھئی جو زنا کر رہا ہے وہ تو توبہ کر لے گا، اللہ کے ساتھ اس کا معاملہ توبہ کر لے گا، اللہ معاف کر دیں گے، لیکن جس کی غیبت کی ہے جب تک یہ بندہ اس سے جا کے معافی نہیں مانگے، اب پیچھے سے غیبت کی، اس کو تو پتہ ہی نہیں آپ نے غیبت کر دی، اب جا کر جب سے آپ اس سے معافی نہیں مانگیں گے کہ بھائی میں نے آپ کی غیبت کی تھی، آپ مجھے معاف کر دیں، وہ معاف کرے گا تو غیبت معاف ہوگی، ورنہ آپ کو نیکیاں اپنی دینے پڑیں گی۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے ہمیں یہ بات سمجھائی اور کہا اللہ سے ڈرو، اور غیبت کو کہا کہ یہ ایسا ہی ہے جیسے اپنے مسلمان بھائی کا مردہ حالت میں گوشت جو ہے وہ نوچ کے کھا رہے ہو، تو تم کبھی یہ پسند نہیں کرو گے۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 6018، اور یہ صحیح مسلم میں یہ حدیث 74 ہے، اس کا ایک جز ہے وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لْيَصْمُتْ، کہ جو تم میں سے ایمان لایا ہے، جو ایمان لایا ہے اللہ پہ اور آخرت پہ، اس کو کیا چاہیے؟ اس کو چاہیے کہ یا تو وہ بھلی بات کرے، یعنی غیبت وغیرہ نہ کرے، کسی کی برائی نہ کرے، اگر کوئی بات کرنی ہے تو اچھی بھلی بات کرے، اس کی تعریف کرے، یا پھر ولیسمت، یا خاموشی اختیار کرے۔ اور دوسرا نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا من صمت نجا، کہ جو خاموش ہو گیا وہ نجات پا گیا، کیونکہ اس کی زبان سے دوسروں کو
تکلیف نہیں ہوگی۔ ایک شعر ہے، جراحات السنان لہت طعام ولا یلتام ما جرح اللسان، کہ جو نیزوں کے زخم ہیں وہ تو بھر جاتے ہیں لیکن جو زبان کا زخم ہے وہ کبھی نہیں بھرتا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ہمیں تعلیم دی۔ جامع ترمذی کی حدیث نمبر 2502 میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام امت کی تعلیم کے لیے فرما رہے ہیں کہ انہوں نے ایک دفعہ کسی مسلمان کے بارے میں نقل اتاری تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ مجھے تو کوئی مال بھی دے تو میں یہ پسند نہیں کرتا کہ نقل اتاروں کسی کی۔ پھر انہوں نے اشارے سے کہا کہ بے شک وہ جو آپ کی زوجہ ہیں وہ تو، یوں اشارے سے کہا، وہ تو پست قد کی ہیں، حالانکہ بات حقیقت ہے وہ پست قد کی تھی، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہماری تعلیم کے لیے، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی ہمیں تعلیم دینے کے لیے یہ واقعہ نقل کر رہی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ نے ایسی بات کر دی ہے کہ اگر سمندر میں ڈال دیں تو اس کا رنگ بدل جائے، یعنی ہمیں ایسی باتیں نہیں کرنی، کیونکہ ان کی تو تربیت ہوگی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے، انہوں نے تو سیکھ لیا، اب ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہماری زبان سے بھی مسلمان محفوظ رہیں اور ہماری ہاتھ سے بھی مسلمان محفوظ رہیں۔ اور آپ کو یہ بھی حدیث پچھلی نشستوں میں سنائی کہ ابغض الرجال عند اللہ العلد الخصم، کہ سب سے برا سخت ترین جو جھگڑالو آدمی ہے اللہ کے نزدیک وہ سب سے مبغوض ہے، برا آدمی ہے وہ۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو داؤد شریف کی حدیث نمبر 4080 میں ان لوگوں سے مخاطب ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ایمان تو لے آئے ہیں، اسلام لے آئے ہیں، لیکن ان کے دلوں میں ابھی ایمان نے گھر نہیں کیا۔ کہا، آپ نے فرمایا کہ مسلمانوں کی غیبت نہ کرو اور ان کے عیبوں کے پیچھے نہ پڑو، جو مسلمانوں کے عیبوں کے پیچھے پڑے گا اللہ اس کے عیبوں کے پیچھے پڑ جائے گا، اور جس کے عیب کے پیچھے پڑ گیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گھر میں اس کو ذلیل و رسوا کر دے گا۔ آج ہم دیکھ لیں، ہم صحابہ کی غیبت کر رہے ہیں، علماء کی غیبت کر رہے ہیں، تو صحابہ کے دور کے اندر حجاج بن یوسف ایک بہت ظالم شخص تھا جس نے صحابہ کا قتل کیا، بڑا ظالم آدمی تھا۔ ایک دفعہ غالباً حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے وہ یہ اس کا واقعہ نقل ہوا، کسی نے اس کی برائی کی تو کہا کہ حجاج بن یوسف نے اپنے اعمال کا جو حساب ہے وہ اللہ کو دینا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کی غیبت حلال ہو گئی۔ تو اتنے ظالم شخص کی اگر غیبت نہیں، تو آج دیکھیں ہم صحابہ کے بارے میں جرح کر رہے ہیں۔ بھئی ہمیں کیا لگے، ہم نے اپنا حساب کرنا ہے، قبر کے حساب ہیں، اس لیے ہمیں بڑے لوگوں کو کہ جن کے بارے میں اللہ کے ولی سے اگر دشمنی کی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس کا بدلہ خود لیتے ہیں۔ تو ہمیں میری دعا ہے اور ہمیں آپ سے التماس ہے کہ ان 6 چیزوں سے بچیں، تمسخر سے، طعنے سے، برے القابات سے، برے گمان سے، جاسوسی سے اور غیبت سے۔ آج کی نشست کا یہی مقصد ہے کہ ان گناہوں سے میں بھی اور آپ بھی محفوظ ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میرا دل بدل دے، 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 میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔